بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا آغاز 18ویں پارے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 12 سے ہے۔ آیت نمبر 12 سے جو اگلی آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے۔ انسان جس قدر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر، طاقت پر، اس کے افعال پر، اس کی حکمتوں پر غور و فکر کرتا چلا جاتا ہے، اسی قدر اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ غور و فکر کرنے کے لیے انسان کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی اپنی ذات ہے۔ انسان سے بڑھ کر اللہ کی کوئی پیاری تخلیق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ زمین سے چنی ہوئی مٹی کو لیا گیا اور اسے عرصہ دراز تک گوندا گیا، اس سے پتلا بنایا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ کی ایک پاکیزہ اور مقدس روح کو آدم علیہ السلام میں پھونکا۔ یہ اس قدر پیاری تخلیق تھی کہ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تو اللہ نے سارے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ کس قدر پیاری تخلیق ہے اللہ کی انسان۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ الانسان سے مراد یہاں خاص انسان آدم علیہ السلام مراد ہے۔ من سلالۃ من طین، چنی ہوئی مٹی سے۔ سلالہ کہتے ہیں چنی ہوئی، طین مانے مٹی۔ من سلالۃ من طین، چنی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی پشت میں قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ساری روحوں کو ڈال دیا۔ انسان کی پشت میں اس کی نسل کو رکھا گیا ہے۔ ایک انسان سے جتنی نسل اس دنیا میں آنے والی ہے وہ ساری کی ساری نسل اس کی پشت میں رکھی جاتی ہے، پشت سے منتقل ہوتی ہے رحم مادر میں۔ پشت سے رحم مادر میں جو منتقل ہوتی ہے وہ ایک پانی کے قطرے کی شکل میں منتقل ہوتی ہے، ایک قطرے کی شکل میں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو نسل کا سلسلہ رکھا ہے، اب اس کی بات ارشاد فرمائی۔ ثم، پھر، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کی پشت میں ساری روحوں کو رکھا گیا جو نسل انسانی تھی۔ ثم، پھر، جعلناہ، ہم نے اسے بنا دیا، نطفتن، پانی کی ایک بوند، نطفہ خاص بوند جو ہوتی ہے، فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھہرنے کی جگہ میں، قرار ٹھہرنے کی جگہ، مکین مضبوط۔ نطفے کے لیے، اس پانی کی خاص بوند کے لیے ماں کا رحم ایک بہت ہی مضبوط جگہ ہے، اس سے مضبوط جگہ اس کے لیے کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ اگر اسے کہیں پر بھی رکھا جائے تو انسان کے اندر وہ قوت پیدا نہیں ہو سکتی، اس طرح تخلیق نہیں ہو سکتی جو رحم مادر میں ہوتی ہے۔ اس لیے رحم مادر کو قرار مکین کہا گیا، مضبوط ٹھہرنے کی جگہ۔ وہ پانی کی ایک بوند، ایک قطرہ، حقیر سا بالکل، اور رحم مادر میں رہتا ہے 40 دن۔ 40 دن گزرتے ہیں تو وہ قطرہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، علقہ، جمع ہوا خون۔ ایسا جمع ہوا خون جیسے گوند کی ایک شکل ہوتی ہے، وہ جمع ہوا خون گوند کی مانند ہوتا ہے، جسے علقہ کہا جاتا ہے۔ علقہ مانے چپکنے والی چیز۔ ثم، پھر اس پانی کی بوند کو
ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو، اس پانی کی بوند کو علقہ بنا دیا. علقہ یعنی جمع ہوا خون 40 دن کے بعد. فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا. مدغہ ایک گوشت کی بوٹی، بالکل معمولی سی چھوٹی سی، اور مدغہ کہتے ہیں گوشت کی وہ بوٹی جسے چبایا گیا ہو، چنے کے برابر. فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. یہ 40 دن کے وقفے سے ہوتا ہے. رحم مادر میں وہ قطرہ 40 دن رہتا ہے، 40 دن کے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر وہ 40 دن گزرتے ہیں تو وہ جمع ہوا خون گوشت کی بوٹی بنتا ہے، پھر 40 دن گزرتے ہیں، 120 دن، 40 40 80 120، 4 مہینے گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس گوشت کی بوٹی کے اندر شکل و صورت بناتا ہے. اس کے اندر شکل و صورت بنائی جاتی ہے، روح پھونکی جاتی ہے. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنایا. اس گوشت کی بوٹی کے اندر ہڈیاں بننا شروع ہوتی ہیں. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. لحما گوشت، کیا قدرت ہے اللہ کی. ایک حقیر قطرہ ہے معمولی سا، 40 دن گزرتے ہیں، علقہ بنتا ہے جمع ہوا خون، پھر 40 دن گزرتے ہیں، مدغہ بنتا ہے چبائی ہوئی بوٹی کی طرح چھوٹا سا، پھر وہ پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس میں روح پھونکی جاتی ہے، تو اسی گوشت کے اندر ہڈیاں بھی بنتی ہیں. کوئی ہڈی نرم ہوتی ہے، کوئی سخت ہوتی ہے، اسی میں چربی بنتی ہے، اسی میں کان، آنکھیں، سب کچھ بنایا جاتا ہے. کون ہے جو یہ بنا رہا ہے؟ اگر کوئی بیوقوف یہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود ہی بن جاتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. لبرل لوگ جو ہوتے ہیں کہتے ہیں نظام میں چل رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، اس کی یہ تخلیق ہے، وہ یہ سب کچھ بنا رہا ہے، اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اسے ایک دوسری اٹھان اٹھایا. دیکھتے ہی دیکھتے ان ہڈیوں اور اس گوشت سے ایک بچہ بن جاتا ہے، اور پھر 9 مہینے کے بعد یکم و بیش وہ بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے. پھر بچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور جوانی کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. یہ جو نظام چل رہا ہے اور یہ جو تخلیق ہو رہی ہے، کون ہے؟ انسان کا دل پکار کر کہے گا کہ کوئی تو ہے جو یہ سب کچھ بنا رہا ہے، وہ اللہ ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کی تلاوت کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ضرور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، آدم علیہ السلام کو. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے پانی کی بوند بنایا ایک مضبوط ٹھہرنے کی جگہ میں، رحم مادر میں. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنایا، خون کی پٹھک، چپکنے والا خون. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس علقہ کو، اس جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس گوشت کو ہڈیاں بنایا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اسے ایک دوسری اٹھان اٹھایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. جب آپ نے ان آیات کو سنا، بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، اسی طرح، یعنی اللہ کا کلام بھی اسی طرح نازل ہوا ہے. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ لقب ہے الموافق رأیہ بالوحی والکتاب. اللہ کا کلام جیسا نازل ہونے والا ہوتا تھا، آپ کی زبان پر پہلے ہی جاری ہو جاتا تھا. فتبارک اللہ، تو اللہ بڑی برکت والا ہے. احسن الخالقین،
سب سے بہتر بنانے والا، ایسی تخلیق کوئی نہیں کر سکتا جو اللہ کی تخلیق ہے۔ اگر ایک انسان کا پتلا بھی بنانا چاہتا ہے تو آنکھ چھوٹی، دوسری آنکھ بڑی، ایک کان چھوٹا، کوئی نہ کوئی فرق ضرور رہ جائے گا۔ یا بڑے سے بڑا ماہر بھی ہو، اس کے سامنے ایک چہرہ دے دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 100 چہرے وہ مختلف بنا سکے گا، 100 کے بعد چہرے اس سے نہیں بن سکیں گے، 100 چہرے، 200 چہرے، 1000 چہرے مختلف بنا دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک اربوں خربوں انسان اس دنیا میں آئے چلے گئے اور سب کے چہرے دوسرے سے مختلف ہیں، آنکھوں کے پرنٹ مختلف ہیں، انگوٹھوں کے پرنٹ مختلف ہیں۔ تو یہ مختلف پرنٹ بنانے والا، یہ آنکھوں کی جو شعاعیں ہیں یہ مختلف بنانے والا کون ہے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اگر انسان صرف اپنی آنکھوں پر ہی غور و فکر کرے، اپنے پرنٹ پر ہی غور و فکر کرے تو بے اختیار پکار اٹھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ بہت پیاری دعا بھی ہے، یہاں تو خبر کے طور پر ہے، یہ جملہ خبریہ ہے۔ تو اللہ بڑی برکت والا ہے، سب سے بہتر بنانے والا، سب سے اچھا بنانے والا، یہ جملہ خبریہ ہے۔ دعائیہ کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ جب اپنے بچے کو دیکھیں یا کسی بچے کو دیکھنے جائیں، پیدائش ہوئی ہو تو کہیں تبارک اللہ احسن الخالقین، دعا کے طور پر اللہ برکت عطا فرمائے، جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اور ہونا یہ چاہیے جب بھی آپ اپنی اولاد کو دیکھیں تو اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کر کے کہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک اللہ، اللہ بڑی برکت والا ہے۔ تو انشاءاللہ اس بچے کے اندر بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ثم، پھر، یعنی سارے مراحل سے انسان گزرنے کے بعد دنیا میں آتا ہے۔ کیا دنیا میں ہمیشہ رہتا ہے؟ ہرگز نہیں، کسی کو بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ دنیا فنا ہو جانی ہے، اس دنیا کو بقا نہیں ہے۔ بقا کسے ہے؟ باقی کون ہے؟ آخرت ہے۔ ثم، پھر، انکم، بے شک تم، بعد ذلک، اس کے بعد، لمیتون، ضرور مرنے والے ہو۔ یہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد تمہیں موت آئے گی۔ جو فرشتہ روح پھونکنے کے لیے آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پوچھتا ہے، حدیث میں حضور نے فرمایا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں پوچھتا ہے مخلقہ او غیر مخلقہ، یا رب اس بچے کو پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ اگر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے غیر مخلقہ، اس بچے کو دنیا میں نہیں آنا، تو ماں کے پیٹ میں اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ اگر حکم ہوتا ہے مخلقہ، اس بچے کو پیدا ہونا ہے، تو بھلے کچھ بھی ہو جائے پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بھلے کچھ بھی ہو جائے، چاہے گھر میں ہو، چاہے سفر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ کا حکم آ جاتا ہے مخلقہ، اسے پیدا ہونا، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ بچہ سعادت مند ہے کہ شقی ہے، یہ دنیا میں کیا عمل کرے گا، اس کی موت کا وقت کیا ہے، اس کا رزق کتنا ہے، رزق لکھ دیا جاتا ہے، موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے، شقی ہے کہ سعید ہے یہ لکھ دیا جاتا ہے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، بچے کی پیدائش کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ پھر شب برات جو آتی ہے، شب برات کے اندر یہ احکامات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس لیے شب برات میں اگر انسان رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے تو دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بچے کی تقدیر کو پلٹ دیتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، اللہ ہی کے پاس ام الکتاب لوح محفوظ ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، وہ جس کے لیے جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا دے۔ تو شب برات بڑی اہم رات ہوتی ہے۔ وہاں فیصلوں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فرشتوں کے ہاتھ کے اندر پورے سال کے معاملات دیے جاتے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ بچے کا بھی لکھا جاتا ہے کہ بچہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، یہ تو لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور جس وقت بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ تکوینی امور پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔ شب برات میں یہ احکامات ان فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ جو موت کے فرشتے، انہیں بتایا جاتا ہے اس سال کے اندر یہ موت پائیں گے، اس وقت میں موت پائیں گے، اس جگہ میں موت پائیں گے۔ اگر انسان اس وقت دعاؤں میں مشغول ہوتا ہے تو دعاؤں کی وجہ سے تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ ان الدعاء يرد القضاء، بے شک دعا تقدیر کو پلٹ دیتی ہے، دعا۔ اور خاص طور پہ شب برات کے اندر انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ ثم، پھر، انکم بعد ذلک لمیتون، بے شک تمہیں اس کے بعد ضرور مرنا ہے۔ کیا مرنے کے بعد زندگی ختم؟ نہیں۔ ثم، پھر،
انکم بے شک تمہیں یوم القیامتی تبعثون قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. بے شک تم قیامت کے دن تبعثون یوم البعث اٹھنے کا دن, تبعثون تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. قبروں سے تم نکلو گے, میدان محشر میں جمع ہوگے, اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے. تو اصل آخرت انسان اس دنیا میں جو بھی عمل کرے, کمانے سے لے کر عبادت تک, ہر عمل میں خالص اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے. بچوں کی پرورش کر رہا ہے, اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے. اس کا ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس کا ہر عمل عبادت ہو جائے گا, ہر عمل عبادت ہو جائے گا, جبکہ اللہ کی رضا کی نیت ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ اور ضرور بے شک ہم نے تمہارے اوپر بنائے سبع طرائق سات راستے. سبع سات, طریق کی جمع طرائق, طرائق مانے راستے. ایک قول یہ ہے کہ سبع طرائق سے مراد سات آسمان ہیں. یہ ساتوں آسمان فرشتوں کے آنے جانے کے راستے ہیں. جبریل امین انہی آسمانوں سے ہوتے ہوئے زمین پر آتے تھے, اور فرشتے انہی آسمانوں سے ہوتے ہوئے روزانہ صبح شام کے فرشتے جو آتے ہیں جاتے ہیں. یہ سبع طرائق آسمانوں میں راستے بنے ہوئے ہیں. یہ سات آسمان ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے لیے راستے بنایا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ اور ضرور بے شک ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے. ان سات راستوں میں, سات آسمانوں میں فرشتے سفر کرتے ہیں. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں. خلق مخلوق جسے بھی اللہ نے پیدا کیا, چاہے انسان ہو, چاہے ساتوں زمین نیچے کوئی کیڑا ہو, یا ساتوں آسمان اوپر کوئی فرشتہ ہو, کائنات میں جو بھی جہاں پر ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے, اللہ سب کی سن رہا ہے. اللہ کسی سے بھی بے خبر نہیں ہے, غافل بے خبر. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں, بے خبر نہیں ہیں. کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ میں ظلم کر رہا ہوں, میری کوئی پکڑ نہیں کر سکتا. اللہ دیکھ بھی رہا ہے, پکڑ کرنے پر قادر بھی ہے, وہ مہلت دیتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا. اللہ تبارک و تعالی بارشیں برساتا ہے, اللہ کے حکم سے بارشیں نازل ہوتی ہیں. لیکن کتنی بارشیں ہوتی ہیں؟ اگر 24 گھنٹے نظام چلتا رہے, 24 گھنٹے بارشیں ہوتی رہیں تو کیا ہوگا؟ زمین غرق ہو جائے گی. سارے کے سارے جس طرح طوفان نوح تھا, طوفان نوح میں غرق ہو گئے تھے. اگر ہر وقت ہی پانی برستا رہے تو سب غرق ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی اتارا بقدر, ایک اندازے سے, بقدر ایک خاص مقدار میں, ایک اندازے سے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بقدر اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی اتارا جتنی مخلوق کو ضرورت ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا. ایسا نہیں بھی آسمان سے پانی برستا ہے بادلوں سے تو زمین کی بالکل گہرائی میں چلا جائے, انسان کی پانی تک پہنچ ہی نہ ہو تو بھی مسئلہ ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زمین میں ٹھہراتا ہے اور پھر زمین سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. ان نہروں کے ذریعے, دریاؤں کے ذریعے انسان اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور بے شک ہم اس پانی کے لے جانے پر ضرور قادر ہیں. ہم چاہیں تو اس پانی کو لے جائیں, زمین سے پانی کا نام و نشان مٹ جائے, نہ آسمان سے پانی برسے اور کنویں وغیرہ سارے کے سارے خشک ہو جائیں. تو انسان جو ایک گھونٹ پانی پی رہا ہے, اس پانی کو پیتے ہوئے 100 بار کہے الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پانی کی نعمت دی ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. اور اللہ کو بندہ بڑا پسند ہے, جب کچھ کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ, کچھ پیتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ. یعنی ہر چیز میں اللہ کی نعمتیں, بے شمار نعمتیں. اور انسان پانی کا گلاس پکڑتا ہے, پانی کا گلاس پکڑنے کے بعد اپنے منہ تک لے جاتا ہے, اس میں اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتا ہے. انگلیوں کا چلنا, پوروں کا پکڑنا, ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ہاتھ پر لرزت آ رہی ہے, نہیں پکڑ سکتے, منہ تک نہیں لے جا سکتے. بہت سے ایسے ہاتھ تو صحیح ہے, منہ تک لے جاتے ہیں, لیکن انہیں گلے کا کینسر ہو گیا ہے, الگ سے نالی ڈلی ہوئی ہے. بہت سے ایسے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے, ان کو پانی ہضم نہیں ہوتا, پیٹ پھول جاتا ہے. آپ پورے دن کے اندر
چند گھونٹوں کے علاوہ پانی مت پیئے، نہیں تو پانی پیٹ میں بھر جائے گا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ الامان والحفیظ، تو انسان سوچے تو کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، کتنی نعمتیں۔ انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بن مانگے ہمیں اتنی نعمتیں دی، اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت، اور اس سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت، کہ اللہ نے قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دربار کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، پھر ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے پیدا کیے جنات، باغات، من نخیل، کھجور کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے۔ پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے باغات بنائے، اس پانی کے ذریعے انگوروں کے، کھجوروں کے باغات ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، تمہارے لیے ان باغات میں بہت سے پھل ہیں، فواکہ پھل، کثیرہ بہت سارے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان سے تم کھاتے ہو، ان پھلوں کو تم کھاتے بھی ہو، ان پھلوں سے طاقت بھی آتی ہے۔ وَشَجَرَةً، اور ہم نے تمہارے لیے ایک درخت پیدا کیا، شجرتاً درخت، تخرج من طور سینا، جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے۔ طور سینا، یہ طور سینین جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کا نام ہے، طور پہاڑ، طور سینا۔ تخرج من طور سینا، جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے۔ اس درخت سے مراد ہے زیتون کا درخت۔ زیتون کا درخت عام طور پر پہاڑوں پر نکلتا ہے، اور زیتون کے درخت کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کا جو پھل ہے وہ کھایا بھی جاتا ہے، اور اس کا جو تیل ہے وہ تیل روٹی سے بھی کھایا جاتا ہے۔ عرب میں تو یہ معمول ہے۔ عرب میں ابھی بھی مسجد نبوی کے اندر جو دسترخوان لگتے ہیں، ماشاءاللہ وہاں کے شیخ بڑے مہمان نواز ہیں، وہ مغرب سے پہلے بڑے بڑے دسترخوان لگا دیتے ہیں پوری مسجد نبوی کے اندر، اور زیتون کا تیل بھی رکھتے ہیں، اور بڑے بڑے زیتون بھی رکھتے ہیں۔ زیتون وہاں کھایا بھی جاتا ہے، اور بند کے ساتھ لگا کر اس کا تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عرب کی بڑی پسندیدہ غذا ہے زیتون، زیتون، شہد، پنیر، یہ چیزیں۔ اللہ فرماتا ہے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور ہم نے تمہارے لیے ایک درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے۔ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ، وہ تیل اور کھانا لے کر اگتا ہے۔ صبغن کھانا، دہن تیل۔ تنبتو وہ درخت اگتا ہے، بالدہنی وصبغن، تیل اور کھانا لے کر، یعنی اس کے اندر زیتون کے پھل بھی ہوتے ہیں اور زیتون کا تیل بھی ہوتا ہے۔ للآکلین، کھانے والوں کے لیے، کھانے والے اس کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں اور اسے سالن کے طور پر استعمال کرتے ہیں روٹی کے ساتھ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں ضرور غور و فکر کا مقام ہے۔ عبرہ کہتے ہیں نصیحت کو، جو دل سے نصیحت قبول کی جائے اسے عبرہ، جو دل کی آنکھیں روشن کر دے، دل میں غور و فکر پیدا کر دے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں ضرور عبرت یعنی غور و فکر کا مقام ہے۔ اگر تم چوپایوں میں غور و فکر کرو تو تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ بطون پیٹ، نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونہا اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی گائے ہو گئی، بکری ہو گئی، دودھ ہو گئے، اور اونٹ ہو گئے، اونٹنی، ان کے پیٹوں سے دودھ نکلتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ اگر پیٹ کو چیرا جائے، کاٹا جائے تو اس میں گوبر نکلے گا، خون نکلے گا، یہ چیزیں نکلیں گی، تو یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ من بین فرث و دم، دوسری آیت میں فرمایا من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ دودھ لے کر آتا ہے اور اس سے تمہیں دودھ پلاتا ہے۔ اس دودھ کے اندر نہ گوبر کی آمیزش ہوتی ہے، نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں ان چوپایوں کے پیٹوں سے پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں بہت سے منافع ہیں، بہت سے فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا، اور ان چوپایوں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ تم سوار کیے جاتے ہو، تمہاری سواری کے بھی کام آتے ہیں جانور۔ تو جانوروں میں بھی اگر تم غور و فکر کرو تو جانوروں کے ذریعے بھی تم اپنے رب کی قدرت کو پہچان سکتے ہو۔ اگر تم اپنی ذات پہ غور کرو تو بھی اپنے رب کی قدرت کو پہچان سکتے ہو۔ اگر تم بارش کے قطرے پر غور کرو
تو بارش کا ایک قطرہ بھی تمہیں اللہ کی پہچان کرا سکتا ہے، تمہیں عارف باللہ بنا سکتا ہے، تم عارفین کی صف میں شامل ہو سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ذرے ذرے میں غور و فکر کی عادت ڈالو، چوپایوں میں، انگلیوں میں، آنکھوں میں، اپنی ذات میں، اپنے گھر بار میں، ایک ایک چیز میں اگر تم غور و فکر کی عادت ڈالو کہ کون ہے جس نے اسے بنایا ہے، کون ہے، تو ہر چیز یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اس نے ہی اسے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رکوع کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ سورہ مومنون کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ دوسرے رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جائے گا۔ آپ کو ایک دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، بہت پیاری دعا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر آپ کی وہ دعا بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ قرآن سیکھتے رہنے، سکھاتے رہنے، قرآن کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں، قبر میں، میدان محشر میں قرآن کو ہمارا رفیق، ہمارا قرین، ہمارا مونس، ہمارا غمخوار بنائے، قرآن کے نور سے ہماری قبر کو روشن و منور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔